بسم الله الرحمن الرحيم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سامعین و ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ ایک تا 5 سبق کے اختتام کے بعد انشاءاللہ تعالی آج ہم لوگ پڑھیں گے النحو الکبیر کا سبق نمبر 6 جملہ خبریہ کی اقسام. سبق نمبر 6 جملہ خبریہ کی اقسام. پچھلے اسباق میں ہم نے پڑھا تھا کہ مرکب کی 2 اقسام ہوتی ہیں. ایک مرکب مفید ہوتا ہے اور ایک مرکب غیر مفید ہوتا ہے. ایک مرکب مفید ہوگا اور ایک مرکب غیر مفید ہوگا. اور مرکب غیر مفید کو انشاءاللہ تعالی ہم لوگ پڑھیں گے سبق نمبر 8 میں. اور ابھی ہم لوگ پڑھنے کے لیے جا رہے ہیں مرکب مفید کو. اور مرکب مفید کی 2 اقسام ہوتی ہیں. یا تو مرکب مفید ہوگا تو یا تو خبریہ ہوگا یا تو پھر انشائیہ ہوگا. دیکھیں مرکب کسے کہتے ہیں؟ 2 یا 2 سے زیادہ کلمات کا مجموعہ جو ہوتا ہے اسے مرکب کہتے ہیں. پھر مرکب کی 2 اقسام ہوتی ہیں مرکب مفید اور مرکب غیر مفید. مرکب مفید وہ کہ کہنے والا کہہ کر خاموش ہو جائے گا تو سننے والے کو کوئی طلب یا کوئی خبر یا کوئی حکم معلوم چلے گا. اور مرکب غیر مفید کیا ہوگا؟ نہ ہی سننے والے کو کوئی طلب معلوم چلے گی، نہ ہی کوئی خبر اور نہ ہی کوئی حکم معلوم چلے گا. ہم نے کہا مرکب غیر مفید کو ہم سبق نمبر 8 میں پڑھیں گے. یہاں پر ہم پڑھنے کے لیے جا رہے ہیں مرکب مفید کے متعلق. مرکب مفید کیا ہے؟ مرکب مفید کی 2 اقسام ہیں. یا تو مرکب مفید خبریہ ہوگا یا تو انشائیہ ہوگا. اس کو بھی یاد رکھنا بہت زیادہ آسان ہے کہ خبریہ وہ جس کے کہنے والے کو سچا یا جھوٹا کہا جا سکتا ہے، اور انشائیہ وہ جس کے کہنے والے کو سچا یا جھوٹا نہیں کہا جا سکتا. اور اب ہم لوگ یہاں پر جملہ خبریہ کی اقسام پڑھ رہے ہیں، یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ جس کے کہنے والے کو سچا یا جھوٹا کہا جا سکتا ہے اس کی ہم لوگ اقسام پڑھیں گے. جملہ خبریہ کی 2 اقسام ہیں. لکھ دیتا ہوں خبریہ. صرف خبریہ کے بارے میں ہم لوگ پڑھ رہے ہیں کہ خبریہ کیا ہوگا. انشائیہ کے بارے میں سبق نمبر 7 میں پڑھیں گے اور خبریہ کے بارے میں یہاں پڑھ رہے ہیں ہم لوگ. اور خبریہ میں کیا ہوگا؟ یا تو جملہ اسمیہ خبریہ ہوگا، 2 ہوں گے اس کے. جملہ اسمیہ خبریہ یا تو پھر جملہ فعلیہ خبریہ ہوگا. یا تو کیا ہوگا؟ اسمیہ خبریہ ہوگا یا تو پھر جملہ فعلیہ خبریہ ہوگا. اسمیہ خبریہ وہ ہوگا جو اسم سے شروع ہوگا اور فعلیہ خبریہ وہ ہوگا جو فعل سے شروع ہوگا. لیکن ابھی ہم لوگ جملہ فعلیہ کے بارے میں تفصیل سے نہیں پڑھ رہے بلکہ ہم جملہ اسمیہ کے بارے میں تفصیل سے پڑھ رہے ہیں. تو صرف اور صرف میں اس کو مٹا کر صرف یہاں پر جملہ اسمیہ خبریہ ہی لکھ دیتا ہوں. ہم لوگ پڑھ رہے ہیں جملہ اسمیہ خبریہ کے متعلق. اب یہ جملہ اسمیہ خبریہ کیا ہوگا؟ جملہ اسمیہ خبریہ کو 2 طرح سے یاد کیا جا سکتا ہے. یا تو آپ یوں کہہ لیں کہ جملہ اسمیہ خبریہ اس جملے کو کہتے ہیں، وہ جملہ جو اسم سے شروع ہوگا. جملہ پوری بات ہوگی، مرکب مفید ہوگا، جملہ ہوگا، مگر یہ کہ وہ جملہ جو اسم سے شروع ہوگا اس کو ہم کہہ دیں گے جملہ اسمیہ خبریہ. یا پھر وہ جملہ جس کا پہلا جز مبتدا ہو اور
दूसरा जुज खबर हो। दो तरह से याद कर सकते हैं, वो जुमला वो जो इसम से शुरू हो, या फिर वो जुमला जिसका पहला जुज मुब्तदा होगा और दूसरा जुज खबर होगा, उस जुमले को जुमला इस्मिया खबरिया कहेंगे। या तो इसम से शुरू हो इस तरह से, या तो फिर वो जुमला जिसका पहला जुज मुब्तदा और दूसरा जुज खबर होगा। इसका मतलब हमें यहाँ पर ये मालूम चल गया कि जुमला इस्मिया खबरिया के दो हिस्से होंगे, दो पार्ट होंगे। तो वो दो जुज होंगे, उसका पहला जुज होगा खबरिया का, पहला जुज होगा मुब्तदा और दूसरा जुज होगा खबर। देखिए एक मरतबा मैं दोबारा से इसी को ही समझा देता हूं ताकि फिर आप हमारी ये समझने जा रहे हैं हम मुब्तदा और खबर किसे कहते हैं। तो इससे पहले मैं आपको एक बात दोबारा से इसको समझा देता हूं कि जुमला खबरिया की अकसाम हम लोग पढ़ने के लिए जा रहे हैं। जुमला खबरिया वो जुमला जिसके कहने वाले को सच्चा या झूठा कहा जा सकता हो। जुमला इस्मिया खबरिया होगा या फिर जुमला फेलिया खबरिया होगा। फेलिया खबरिया को हमने कहा पढ़ेंगे इसी सबक में आगे, और फेलिया खबरिया को हम इस्मिया खबरिया को हम पढ़ने के लिए जा रहे हैं। इस्मिया खबरिया क्या होगा? इस्मिया खबरिया की डेफिनेशन बहुत आसान है कि वो जुमला जो इसम से शुरू होगा या फिर वो जुमला जिसका पहला जुज मुब्तदा हो और दूसरा जुज खबर हो। तो इससे हमें यह मालूम चला कि मुब्तदा जुमला इस्मिया खबरिया के पहले जुज को कहते हैं और खबर जुमला इस्मिया खबरिया के दूसरे जुज को कहते हैं। इसके बारे में हम लोग तफसीर पढ़ते हैं कि हकीकतन मुब्तदा किसको बोलते हैं और खबर किसको कहते हैं। तारीफ से हमें मालूम चल गया कि जुमला इस्मिया खबरिया के दो जुज हैं। पहला है मुब्तदा और दूसरा है खबर। ये पहला जुज है और ये दूसरा जुज है। पर जुमला इस्मिया खबरिया के दो जुज होंगे, पहले का नाम है मुब्तदा और दूसरे का नाम है खबर। अब हम ये समझते हैं कि मुब्तदा क्या होगा और खबर क्या होगी। अब इसको यूं करके याद कर लें कि देखें ये मैंने लिखा ज़ैदुन कातिबुन। ये ज़ैद एक लफ्ज है और ये जो लफ्ज है इसकी कोई ना कोई जात तो मौजूद है। मिसाल के तौर पर मैं ये कहता हूँ ज़ैद, तो ज़ैद का कोई ना कोई वजूद तो है, ज़ैद की कोई ना कोई जात है। और जो ज़ैद की जो जात है, मिसाल के तौर पर मैंने यूं करके आपकी आसानी के लिए लिख दिया कि जो इसकी जात है, ये जात इस लफ्ज़ ज़ैद का मदलूल होगी। यानी ये ज़ैद एक लफ्ज है जो दलालत करता है इस जात के ऊपर, तो यानी ये जात, ये वाली जात इसका मदलूल बन जाएगी। यहाँ पर ये बात बताने का मकसद ये था कि हम पढ़ रहे हैं मुब्तदा और खबर के मुतालिक, और मुब्तदा मैंने कहा ये मुब्तदा समझने के लिए जा रहे हैं। मुब्तदा को दो तरह से समझ सकते हैं हम लोग कि मुब्तदा क्या होता है। या तो मैं यूं कह सकता हूं कि जुमला इस्मिया खबरिया के पहले जुज को मुब्तदा कहते हैं। ठीक है, जुमला इस्मिया खबरिया का जो भी पहला जुज होगा वो यकीनी सी बात है वो मुब्तदा ही होगा। या फिर मैं यूं कह सकता हूं कि जुमला इस्मिया खबरिया का वो जुज, जुमला इस्मिया खबरिया का वो जुज, ये देखें ये पहला जुज है और ये दूसरा जुज है, ये खबर है और ये मुब्तदा है। इसको लिखने की जरूरत नहीं, यहाँ ऊपर लिखा है ये खबर है, ये मुब्तदा। जुमला इस्मिया खबरिया का वो जुज जिसके मदलूल के मुतालिक, यानी ये वाला जुज है और ये एक लफ्ज है और इस लफ्ज के मदलूल के मुतालिक कोई खबर बयान की गई है कि ये लफ्ज कैसा है। मैं कोई भी खबर बयान कर सकता हूँ। मैं कहूँ ज़ैदुन आलिमुन, ज़ैद आलिम है। ज़ैदुन फादिलुन, ज़ैद फाजिल है। और मैंने यहाँ पे कहा ज़ैदुन कातिबुन, तो मैंने इस कातिबुन लफ्ज के जरिए मैंने क्या किया, इस ज़ाते ज़ैद में जो पाई जाने वाली जो क्वालिटी थी वो मैंने बयान कर दी। लेकिन वो इस ज़ैद लफ्ज में नहीं पाई जाएगी बल्कि जो इसकी ज़ात होगी उसमें पाई जाएगी। इतना ज्यादा परेशान होने की यहाँ पर जरूरत नहीं है, आप यूं भी याद रख सकते हैं फिलहाल कि मुब्तदा और खबर। अब जुमला इस्मिया का जो पहला जुज होगा वो मुब्तदा और जो दूसरा जुज होगा वो खबर कहलाएगा।
لیکن پھر بھی میں نے کتاب کے مطابق تھوڑا سا آپ کے لیے وضاحت کر دی کہ تاکہ سمجھنا آپ کے لیے بہت زیادہ آسان ہو۔ اب میں خبر کے بارے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ خبر کس کو کہتے ہیں۔ بالکل جس طرح سے ہم نے اس کو مبتدا کو سمجھا کہ جملہ اسمیہ خبریہ کا پہلا جز ہوگا مبتدا، اب میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جملہ اسمیہ خبریہ کا جو دوسرا جز ہوگا اس کو ہم کہیں گے خبر۔ جملہ اسمیہ خبریہ کا دوسرا جز جو ہوگا اس کو ہم کہیں گے خبر، یا پھر میں یوں بھی کہہ سکتا ہوں کہ جملہ اسمیہ خبریہ کا وہ جز جس کے ذریعے پہلے جز کے مدلول کے متعلق کوئی خبر بیان کی گئی ہو، اور یہ پہلا جز ہے اور اس کے مدلول کے متعلق میں نے کاتب ہونے کی خبر بیان کی ہے، تو یہاں پر یہ کیا ہو جائے گا، یہ جو لفظ زید ہے یہ ذات زید ہے، اس کے متعلق کوئی خبر بیان کی جا رہی ہے، اور خبر کیا بیان کی جا رہی ہے کہ یہ کاتب ہے، یہ لکھنے والا ہے، یہ زید لکھنے والا ہے۔ اب مبتدا اور خبر کو الحمدللہ ہم نے بہت آسانی سے بہت وضاحت کے ساتھ سمجھ لیا۔ جملہ خبریہ کی اقسام ہے، جملہ خبریہ کی دو اقسام ہیں، ایک جملہ اسمیہ خبریہ اور ایک جملہ فعلیہ خبریہ۔ اسمیہ خبریہ کے دو جز ہیں، ایک مبتدا اور ایک خبر۔ میں نے مبتدا کو بھی آپ کو دو طریقے سے یاد کرنے کے لیے بتا دیا کہ دو طرح سے یاد کر سکتے ہیں، جیسا آپ کو آسان لگے آپ یاد کر لیں۔ اور خبر سے متعلق آپ کو چند اہم اور ضروری باتیں بتا رہا ہوں۔ سب سے پہلی بات مبتدا کے اعراب کے متعلق کہ مبتدا پر اعراب کیسے ہوں گے۔ دیکھیں، زید عالم، ہم نے پڑھا مبتدا جملہ اسمیہ خبریہ کے پہلے جز کو مبتدا اور دوسرے جز کو خبر کہتے ہیں، ٹھیک ہے، یہ مبتدا ہے اور یہ خبر۔ تو سب سے پہلی اور اہم اور ضروری بات یہ ہے کہ مبتدا کون سی حالت میں ہوگی، حالت کے اعتبار سے، یعنی حالت رفعی میں، حالت نصبی میں یا حالت جری میں ہوگی۔ تو ہم یہاں پہ یہ سمجھتے ہیں کہ مبتدا بھی مرفوع ہوگا جو اس کا پہلا جز ہے، اور خبر بھی کیا ہوگی، مرفوع۔ مبتدا اور خبر دونوں حالت رفعی کے اندر ہوتے ہیں، مبتدا اور خبر دونوں مرفوع ہوتے ہیں۔ بس یہ ایک مختصر سی بات ہے، اس پر بھی دیکھیں دو پیش ہیں اور اس پر بھی دو پیش ہیں، اور وہ کس وجہ سے آئے، کیونکہ یہ مبتدا اور یہ خبر، کیونکہ مبتدا اور خبر دونوں مرفوع ہوتے ہیں۔ دوسری اہم اور خاص بات یہ کہ ھذا شجر بکر فاضل ہوا کریم۔ دیکھیں ھذا اس میں اشارہ ہے، اس وجہ سے معرفہ ہے، اور بکرن اس میں علم ہے، اس وجہ سے معرفہ ہے، اور ہوا ایک ضمیر ہے، اور ضمائر جتنی بھی ہوتی ہیں وہ ساری کی ساری معرفہ ہوتی ہیں۔ میں یہاں پر بتانا یہ چاہ رہا ہوں کہ دیکھیں اگر آپ کو عبارت میں کبھی ایک معرفہ نظر آئے اور اس کے ساتھ ایک نکرہ نظر آئے تو آپ سمجھنا چاہیں کہ وہ کون سا جملہ ہے، تو یاد رکھیں کہ وہ جملہ اسمیہ خبریہ ہوگا، کیونکہ مبتدا اکثر معرفہ ہوتا ہے اور خبر جو ہوتی ہے وہ اکثر نکرہ ہوتی ہے۔ یہاں پر بھی دیکھیں یہ معرفہ ہے، ٹھیک ہے، اور یہ نکرہ ہے، اس کو آپ مبتدا بنا دیں، اس کو خبر بنا دیں۔ یہاں پر یہ معرفہ ہے اور یہ نکرہ ہے، اس کو خبر بنا دیں اور اس کو مبتدا، بالکل سیم یہاں پر بھی مبتدا اور اس کو خبر بنا دیں۔ لیکن کیا کبھی ایسا ہو سکتا ہے کہ کسی نکرہ کو ہم لوگ مبتدا بنا دیں؟ ابھی تو ہم نے کہا نا کہ مبتدا اکثر معرفہ ہوتا ہے، یہ اکثر کی قید لگانے کی وجہ یہ ہے کہ کبھی ایسا بھی ہوگا کہ مبتدا معرفہ نہیں ہوگا بلکہ نکرہ ہوگا، لیکن اگر وہ مبتدا جو معرفہ ہوگا، معرفہ نہیں ہوگا بلکہ نکرہ ہوگا، تو اس کی کیا خاص بات ہوگی، کس صورت میں اس کو مبتدا بنایا جا سکتا ہے۔ مثال کے طور پر میں یہاں پہ لکھتا ہوں رجل،
رجل میں معرفہ کی کوئی علامت موجود نہیں ہے، نہ ہی یہ اس میں علم ہے، نہ ہی یہ معرف باللام ہے، نہ ہی یہ معرف بالندا ہے، نہ ہی یہ معرف بالمضاف ہے. یعنی یہ کہ المختصر یہ کہ یہ معرفہ کی کوئی بھی علامت اس میں موجود نہیں ہے، تو بس ثابت یہ ہوا کہ یہ ہے نکرہ. اور میں اس کو کیا مبتدا بنا سکتا ہوں؟ نہیں، میں اس کو مبتدا نہیں بنا سکتا کیونکہ مبتدا اکثر معرفہ ہوتا ہے اور خبر نکرہ ہوتی ہے. اور ابھی تو کہا کہ مبتدا بنایا بھی جا سکتا ہے کبھی، لیکن ہر نکرہ کو مبتدا نہیں بنایا جا سکتا، اس میں کچھ خاص بات ہوگی. مثال کے طور پر یہ رجل کو اگر میں موصوف بنا دوں اور اس کے ساتھ اس کی صفت بیان کر دوں جمیل، اب یہ پورا کا پورا ایک مرکب بن جائے گا، مرکب توصیفی، کہ یہ موصوف ہے اور یہ صفت ہے. یعنی اس نکرہ کی میں نے صفت بیان کر دی، جب اس نکرہ کی میں صفت بیان کر دوں گا تو یہ مرکب توصیفی بن جائے گا. اور عام طور پر کوئی بھی نکرہ نہیں بن سکتا مبتدا، مگر اگر کسی نکرہ کی صفت بیان کر دی جائے تو وہ مبتدا بن سکتا ہے. یعنی یہ والا جو حصہ ہے یہ پورا کا پورا مبتدا بننے کی صلاحیت رکھتا ہے. اس کے ساتھ خبر میں بیان کر دوں تو اور آسانی ہو جائے گی آپ کے لیے. یہ میں نے اس کی خبر بیان کر دی. یعنی میں بتانا چاہ رہا ہوں رجل جمیل ہے تو یہ نکرہ، لیکن اس کی صفت بیان کر دی گئی ہے رجل جمیل عالم، یعنی خوبصورت مرد عالم ہے. تو یہاں پہ میری سمجھ میں یہ آیا کہ مختصر کہ نکرہ کو بھی مبتدا بنایا جا سکتا ہے مگر آپ اگر اس کی صفت بیان کر دیں تو. یہ اس کی دوسری اہم بات تھی. اچھا، تیسری اہم بات کیا ہوگی؟ تیسری اہم بات یہ ہوگی کہ ہم نے پڑھا جملہ اسمیہ خبریہ کے پہلے جو اس کو کہتے ہیں مبتدا اور دوسرے جو اس کو کہتے ہیں خبر. ٹھیک ہے، اب تو ہمیں یاد ہو گیا کہ بھائی جملہ اسمیہ خبریہ کے پہلے جو اس کو مبتدا اور دوسرے جو اس کو خبر کہتے ہیں. اس کا مطلب یہ مبتدا ہے اور یہ خبر ہے. اس کو میں تھوڑا سا اور اوپر کر کے لکھ دیتا ہوں. تیسری اہم بات یہ آپ کے لیے بہت ضروری ہے. یہ تیسری اہم بات ہے زید عالم. یہ مبتدا ہے کیونکہ پہلا جز ہے اور یہ خبر. اور یہ بھی ہمیں سمجھ میں آ گیا کہ یہ جملہ اسمیہ خبریہ ہے. تو یہاں پر یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ کیا کبھی ایسا ہو سکتا ہے کہ مبتدا بعد میں آ جائے اور خبر پہلے آ جائے؟ کیونکہ ہم نے تو ایک ضابطہ یہ پڑھا نا کہ مبتدا پہلے ہوگا اور خبر بعد میں ہوگی. کیا کبھی ایسا ہو سکتا ہے کہ میں اس مبتدا کو بعد میں ذکر کروں اور اس خبر کو پہلے ذکر کر دوں؟ جی بالکل ایسا ہو سکتا ہے. کبھی کبھار یہ ایک جوازی صورت ہے کہ کبھی کبھار بوقت ضرورت ایسا ہو سکتا ہے کہ مبتدا کو بعد میں ذکر کر دیا جائے اور خبر کو پہلے ذکر کر دیا جائے. بس اس صورت میں ایک اضافی بات میں آپ کو بتا دوں، اس مبتدا کو، کیونکہ مبتدا تو پہلے بیان کیا جاتا ہے نا، بعد میں تو بیان نہیں کیا جاتا. تو اب جب آپ اس مبتدا کو بعد میں بیان کر رہے ہیں تو اس کا مطلب آپ کو ایک قید لگانی پڑے گی. وہ قید یہ ہوگی کہ یہ مبتدا مؤخر ہے، یعنی تاخیر سے آنے والا ہے. پہلے آتا ہے لیکن بعد میں آ گیا. اور یہ خبر کیا ہے؟ خبر مقدم ہے، یعنی جس خبر کو مبتدا سے پہلے کر دیا جائے بیان، اس خبر کو ہم لوگ کہتے ہیں خبر مقدم. تو یہاں پر یہ بات بتائی میں نے آپ کو کہ مبتدا پہلے آتا ہے، خبر بعد میں آتی ہے. لیکن کبھی کبھار اس کے برعکس بھی ہو سکتا ہے کہ پہلے خبر کو بیان کر دیا جائے اور پھر بعد میں مبتدا کو بیان کر دیا جائے. پاسبلٹی ہے، ممکنات میں سے کہ ایسا ہو سکتا ہے. كل